دم بہت کچھ بدل رہا ہے دنیا میں. تو لیٹس ٹرائی اینڈ میک سینس آف اٹ. بٹ فرسٹ دا غزہ پیس پلان اور جو پیس کمیٹی جو بنا رہا ہے ٹرمپ, اس کے اوپر آپ کا تبصرہ. رضا, وہ جس طرح آپ نے پنجابی میں بات کی نا, تو میں بھی اسی سے شروع کرتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جدو نوکری کی تے نخرا کی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان نے جو ٹھانی ہے وہ یہ کہ جی علاقے کی چوکی داری, تاکہ اس سے پیسے آئیں. اب اس علاقے کی چوکی داری کا ایک جو کڑی ہے وہ امریکہ ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات. کیونکہ یہ جو سارے ملک ہیں, یو اے ای, سعودی عربیہ, بحرین, قطر وغیرہ, یہ سب الائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایک اسٹریٹجک بورڈ ہے اس کا حصہ ہے, اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس میں اس کا ایک رول ہے. اچھا, اسی سلسلے میں مڈل ایسٹ میں بھی گئے, پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اسرائیل نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. اسرائیل پہلے نہیں مان رہا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو نے پہلے کہا کہ جی یہ جو غازہ پیس بورڈ ہے بالکل اسرائیلی انٹرسٹ کے خلاف ہے. وہ مان گئے, ظاہر ہے انہوں نے بھی اجتناب کیا ٹو ٹیک آن ٹرمپ. اچھا, میں پڑھ رہی تھی جی منسٹری آف فارن افیئرز پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ نکلی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اب امید رکھتے ہیں کہ پیلسٹینین اسٹیٹ اور دیکھیں پیلسٹینین اسٹیٹ وغیرہ تو نہیں ہونے والی, اور نہ ہی ٹرمپ صاحب کا کوئی ارادہ ہے. ان کا جو براڈر ارادہ ہے وہ اپنی ٹریڈ پرسپیکٹو سے وہ جو ایک فرینچ ریویرا کی طرح غزہ کو کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ٹریڈ انٹرسٹ جو ہیں کہ امریکہ کے ٹریڈ انٹرسٹ کو چھوڑ دیں, لیکن ٹرمپ صاحب کے جو ٹریڈ انٹرسٹ ہے اس میں وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ گرین لینڈ کو بھی اسی لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں, غزہ کو بھی اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس وقت غزہ تو ایک سمجھیں بہانہ ہے, وہ یو این کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب کہ ہم دنیا میں ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جس میں ملٹا لیٹرلزم جو ہے وہ امریکہ ختم کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں وہ ملٹا لیٹرلزم پہ تو کوئی یقین رکھتے نہیں ہیں. ایک تو مسئلہ ان کا یہ ہے, لیکن نیٹو کا حال دیکھ لیں, یو این کا حال دیکھ لیں, اور وہ یو این کو ریپلیس کر کے ایک نئی باڈی جو غزہ پیس بورڈ ہے, بیسکلی ایک نئی باڈی ہے جس میں وہ ماسٹر آف سیریمنیز ہوں گے بجائے یونائٹڈ نیشنز کے. اب ظاہر ہے اس میں پاکستان گھس رہا ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایک شرط لگائی ہے کہ جی ہر جو آئے گا وہ $1 بلین دے گا اگر پرماننٹ ممبر بننا ہے. اب پاکستان کی تو اوقات نہیں ہے $1 بلین کی, ہم کو مانگتے پھرتے ہیں, ہم کہاں سے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس میں پیس کیپنگ کیا ہوگا, جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غازہ پیس بورڈ جو ہے وہ اوورسی کرے گا پیلسٹینین اتھارٹی کو, جو کہ پھر اگر اس نے حماس کو یا اس کی مجال ہے, اوقات ہے, تو وہ ڈی ویپنائز وہ کرائیں گے. لیکن غازہ کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہونے والا ہے, ناٹ ریئلی ان فیور آف پیلسٹینین. ان کا جی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ شائدہ ہونے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کیونکہ انکار بھی نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے نا, اصل بات تو یہ ہے. پاکستان کی وہ اوقات نہیں ہے کہ پاکستان ٹرمپ صاحب کو کہے کہ جی ہم تو نہیں آ رہے. اور تو عائشہ, اور میں میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ باقی اور ملک بھی آ جائیں گے. ابھی میکرون نے بھی کہا ہے کہ جی ہم نہیں آ رہے غازہ پیس بورڈ میں. انڈیا نے بھی جواب نہیں دیا غازہ پیس بورڈ میں, ان کو بھی انویٹیشن ہے. تو دیکھیں کون آتا ہے اور یہ کس طرح. اور بات یہ ہے کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ رن کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. کس طرح کریں گے, کس سے کیا منوائیں گے, مطلب کہ ایک اور کیوس کی سیریز ہے جس کی شروعات ہو رہی ہے. تو
عائشہ میں آپ سے اصل بات میں یہی کہنا چاہتا تھا بھائی ٹرمپ کو انکار کرنے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے سخت خلاف ہو جاتا ہے اور وہ جسے کہتے ہیں نا پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ جو وہ جو کرتا رہا ہے حالانکہ کوئی ان کا کوئی ایز سچ پرنسپل پہ یا کسی پالیسی پہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے بٹ ایک وہ اس نے پرسنل لے لیا ہے وہ چیز کو کہ جی میں نے وہ صلح تو کرائی امن. وہ تو دیکھے نا جی نارویجین پرائم منسٹر کو جو خط لکھا ہے ٹرمپ نے، ہاں جس میں اس نے کہا کہ تم نے مجھے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا تو اس لیے بھگتو. اور وہ تھریٹ کر رہا ہے ٹرمپ. دیکھیں میکرون نے کہا ہے کہ جی ہم غزہ پیس بورڈ میں نہیں جائیں گے، تو اس نے کہا جی میں تم پہ 20% مزید ٹیرف لگاؤں گا اف اف اگر تم نہیں آؤ گے. تو اس قسم کی کیونکہ ٹوٹلی ڈفرنٹ دنیا ہے. مطلب ویری دیکھیں خود امریکن اینالسٹ جو ہیں پرانے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا تھا جس میں یو این سینٹرل تھا، لیکن جو دنیا میں پیس کیپنگ تھی، پیس نیگوسیشنز تھے اور پیس تھا اور پرنسپلز تھے کچھ، جس میں ڈیموکریسی بھی شامل تھا، پشنگ بیک اتھارٹیرینزم، یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کا علمبردار امریکہ تھا. اب جی. تو امریکہ جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ننگی غنڈہ گردی پہ، کہ امریکہ بھی نہیں، اترا ہوا ہے. امریکی صدر جو ہے. تو اب جیسے میں انہوں نے نے کہا ہے فرانس کو کہ جی 20% ٹیرف، اب وہ اکانومی کو ٹیرف کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ویپن. عائشہ انہوں نے کہا ہے 200%. اس نے کہا میں پہلے تو اس نے کہا کہ جی فرینچ وائن جو ہے نا وہ میں آنے نہیں دوں گا، زیادہ تم ٹر کر رہے ہو تو میں 200% ٹیرف لگا دوں گا اور کوئی تمہاری وائن نہیں خریدے گا. مطلب دیکھیے بالکل تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ غنڈہ گردی والا ہی معاملہ انفارچونیٹلی بنا ہوا ہے. اس پہ پاکستان کی آپشنز بڑی لمیٹڈ ہے. مگر سوال وہی آتا ہے عائشہ، میں پہلے بھی یہ بات آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں لیکن مجھے کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی یہ شکوک و شبہات اور سوال آ رہا ہوگا کہ جی یہاں پہ کیا ری ایکشن ہوگا. کیا یہاں پہ ری ایکشن جو ہے ایڈورس ہوگا، ایسا ہوگا کہ اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول نہ کر پائے گی یا کنٹرول کر لے گی؟ جیسا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اگر آپ پالیٹکس دیکھیں نا، لوگ دل میں گلے، پریشانیاں، خفیاں رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. آپ نے خطے میں دیکھ لیا نا، ینگر جنریشن سری لنکا میں باہر نکلی، بنگلہ دیش میں باہر نکلی. پاکستانی ینگر جنریشن نے ایکچولی شروع کیا کیونکہ مئی 9 جو ہے وہ وہی کڑی ہے، جی نکلے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں کمپیریٹیولی، اور کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکی. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگ خفا ہوں گے، لوگ بات کریں گے اور انتظار کریں گے کہ فوج کے اندر کوئی ریزسٹنس ہو، لیکن میں نہیں دیکھ رہی کہ کوئی بڑی ریزسٹنس پاکستان میں ہوگی. ٹھیک. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی کیئرفلی کرے گی اس معاملے کو بھی ہینڈل. کوشش یہی کریں گے کہ ذرا ہٹ کے بچ کے دامن بچا کے جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن یہ بھی خود کیئرفل ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. دیکھیں ٹی ایل پی کو تو ڈکا لگا دیا ہوا ہے، آپ کو بتانا ان کو تو بند کیا ہوا ہے، اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ ملاز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی واہ واہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور پاکستان جا کے وہاں پہ امن لے کر آئے گا اور امن قائم کرے گا، فلسطینیوں کی جان. وہ آلریڈی آوازیں شروع ہوئی ہیں کافی دیر سے.